السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، سیشن نمبر 3، ملن رت۔ گزشتہ قسط کا خلاصہ۔ پکاریں مجھے، آواز دیں، مجھے آواز دیں، ان کا اندر چیختا رہا اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر لبوں سے وہ کچھ بھی نہ بولیں۔ آنکھوں کا موم چپکے چپکے پگھلتا رہا اور رات ڈھلتی رہی۔ قسط نمبر 39۔ جیپ تارکول کی چکنی سڑک پر دوڑی جا رہی تھی اور ڈوبتا سورج آخری چکیاں لے رہا تھا، بلکہ جس اندھیرے میں حسن رضا ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا سائیڈ کے گزرتے درختوں کو دیکھ رہا تھا کہ پل پر سایہ دیکھ کر اس نے ڈرائیور سے کہا، صدیق جیپ روکو، شاید وہ کار خراب ہو گئی ہے اور رکی ہوئی ہے۔ صاحب دیر ہو جائے گی، صدیق نے کہا۔ تم روکو تو، وہ تحکم آمیز لہجے میں بولا اور صدیق نے جیپ روک دی۔ احسن جیپ سے اترا اور آگے بڑھا تو ایک دم ہی جھٹکے سے ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ سیاہ ٹویوٹا کی پچھلی نشست پر وہ کار کے شیشے چڑھائے نہایت فخریہ انداز میں وہ حسین پروش بیٹھی تھی۔ احسن کو دیکھ کر اس نے شیشہ نیچے کیا تو احسن آگے بڑھا۔ اس نے اپنی لمبی گھنی پلکیں اٹھا کر احسن کی طرف دیکھا اور دھیمے سے مسکرائی۔ احسن کو حوصلہ ہوا، وہ آگے بڑھا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ احسن نے پوچھا۔ اس کے انداز میں رخوں سی بے اتنائی تھی۔ اپنے سنہرے اور لمبے بالوں کو اس نے جھٹکے سے کندھے کے پیچھے کیا اور بولی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ آپ یہاں تنہا، برا وقت تو نہیں آ تو سکتا ہے؟ برے وقت کو روکنے کا حوصلہ ہے مجھ میں۔ اس کے لہجے سے عزم و صمیم جھلک رہا تھا اور لبوں پر خوبصورت مسکان بکھری تھی، آنکھوں میں آشنائی سی چمک تھی۔ احسن کچھ گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ مجھے کیسے جانتی ہے؟ احسن کے ذہن میں یہ جملہ گونجنے لگا تھا۔ میں آپ کو کیسے جانتی ہوں؟ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ وہ مسکرائی۔ بھئی اپنے شہر کے رکھوالوں کو بھلا کون نہیں جانتا؟ پھر جب سے آپ کی تقرری ہوئی ہے، اخبارات میں آپ کے بیان اور تصویریں بھی شائع ہونے لگی ہیں، پھر بھلا آپ کو پہچاننے میں دیر کیوں لگ سکتی ہے؟ اے سی صاحب، شکریہ جی، آپ اس قدر غور سے اخبار پڑھتی ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ احسن کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرانے لگے تھے۔ اسے آج پہلی بار اپنی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ یوں پہچان لیا جانا اسے بہت اچھا لگا تھا، اسی لیے وہ خود کو معتبر سمجھ رہا تھا۔ لیکن آپ یہاں تنہا، ڈرائیور کہاں ہے آپ کا؟ اس نے پھر سوال کیا۔ وہ قریبی گاؤں میں بکری کا میمنہ لینے گیا ہے، اس نے نہایت بے پرواہی سے کہا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے اور کس کے لیے؟ یہ شوق ہے آپ کا؟ مجھے ہر خوبصورت چیز رکھنے کا شوق ہے۔ مجھے بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے ہیں۔ عجیب شوق پالا ہے، تنہا لوگ ایسے ہی شوق پال لیتے ہیں، احسن نے کہا۔ کون تنہا؟ اس نے خوبصورت آنکھیں پٹ پٹائیں۔ آپ اور کون؟ احسن نے پوچھا۔ لیں بھئی، بھلا میں کیوں تنہا ہونے لگی؟ وہ ایک دم ہی ہنس دی۔ احسن کو لگا جیسے فضا میں بے شمار گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا۔ نام؟ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے میرا۔ پھر نام تو پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ میں بھی پہچاننا چاہتا ہوں آپ کو۔ ضروری ہے؟ وہ بے اتنائی سے بولی۔ جی ہاں، مجھے نتاشا کھوسا کہتے ہیں۔ آفاق احمد کھوسا سے آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ احسن نے پوچھا۔ میرے فادر ہیں وہ۔ اوہ! احسن کے ہونٹ سکڑ سے گئے۔ رات آپ ہمارے غریب خانے پر بھی آئے تھے نا؟ آپ کے فادر نے یاد کیا تھا تو حاضر ہوا تھا۔ سارے بیوروکریٹس ابو کے پاس حاضری دیتے ہیں۔ میں بیوروکریٹس نہیں ہوں، آپ گالی نہ دیں۔ نئے ہیں نا اس لیے یہ لفظ آپ کو گالی محسوس ہو رہا ہے۔ آپ چند ماہ بعد ہی جان جائیں گے کہ آپ بیوروکریٹ ہیں یا نہیں۔ نتاشا کے شنگرفی لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ احسن رضا کو لگا جیسے برسوں سے سنبھالا ہوا دل ایک ہی دم پھسلتا ہوا چلا جا رہا ہو۔ احسن نہایت حیرت اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سوز تھا جسے احسن کو کوئی بھی نام نہ دے سکا، مگر وہ نہ جانے کیوں سے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اب آپ جائیں، آپ تنہا؟ احسن کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ بھئی تنہائی کی کیا بات ہے، ابھی میرا ڈرائیور آ جائے گا۔ ویسے بھی میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ وہ تو لگ رہا ہے، احسن نے کہا۔ وہ کیسے؟ آپ اکیلی اتنی سنسان جگہ کھڑی ہیں،
جہاں سے گھنٹوں بعد ہی کوئی گاڑی گزرتی ہے۔ احسن بولا، آپ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ نتاشا نے ڈوبتے سورج پر نظریں جما دیں۔ بیوٹیفل، کیا حسین ویو ہے نا؟ آپ کو شام کا منظر کیسا لگتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں شفقت کی سرخی اتر آئی تھی۔ حسین مناظر اور حسین چہرے کسے اچھے نہیں لگتے؟ احسن کے لہجے میں جذبے کوکنے لگے۔ بعض چہرے صرف حسین ہوتے ہیں مگر ان کے اندر کبھی حسن نہیں ہوتا۔ نتاشا کی آواز میں خاصی تلخی تھی۔ احسن نے حیرت سے اسے دیکھا اور سوچنے لگا، یہ اتنی حسین اور کومل لڑکی آخر اس قدر تلخ کیوں ہے؟ چہرے پر بے تحاشا معصومیت والی لڑکی جس کے لہجے میں زہر جیسی کڑواہٹ ہے، لگتا تھا کئی کانٹے اس کے دل میں چبھے ہوئے ہوں اور وہ چبھن لفظوں کی صورت میں نکال رہی ہے۔ تبھی اس نے کار کے دروازے میں لگا بٹن پش کیا اور آٹومیٹک شیشہ ایک دم ہی اوپر ہو گیا۔ احسن ایک دم پیچھے ہٹا۔ شیشے کے پار وہ کسی قدر بے آزار سی نظر آ رہی تھی۔ ایک دم ہی احسن کو شدت سے اپنی بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایڑی پر گھما اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا جیپ کی طرف بڑھا اور اچک کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ صدیق نے اس کے بیٹھتے ہی جیپ سٹارٹ کر دی۔ احسن بے شک کھول رہا تھا مگر وہ گردن موڑ کر ایک بار اسے دیکھنے سے خود کو نہ روک سکا، جو اپنی جگہ نہایت بے پرواہ سے انداز میں بیٹھی تھی۔ تو نتاشا کھوسا، تم ہو وہ لڑکی جس نے دبے پاؤں میرے دل کے آنگن میں قدم رکھ دیے ہیں۔ ابھی تک میرے دل کی سرزمین کسی لڑکی کی آہٹوں سے ناآشنا تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، نہ ہی یہ بات کبھی میرے خواب و خیال میں آئی کہ کوئی لڑکی مجھے اچھی لگ سکتی ہے، اچھی بھی اس طرح کہ بالکل اپنی سی۔ بعض عورتیں بڑی زبردست ہوتی ہیں، روح میں اتر جاتی ہیں، شریان میں لہو کے ساتھ دوڑتی ہیں، آنکھوں میں سپنے بن کر جم جاتی ہیں اور ہونٹوں پر مسکان بن کر بکھر جاتی ہے۔ شاید ایسی ہی عورتوں میں نتاشا کھوسا تھی، لیکن اس کے انداز و طوار نے ذرا کی ذرا احسن رضا کو دکھی کیا، مگر یہ دکھ اس خوشی پر حاوی نہ ہو سکا جو اس کے دل میں چھم کر کے اتری تھی، بالکل وہی کی طرح۔ محبت بھی تو وہی ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے، رنگ ہے، چاندنی ہے، نور ہے۔ یہ محبت کا اعزاز ہی تو تھا جس نے احسن رضا جیسے خشک بندے کے بنجر دل میں اپنا نرم و نازک بوٹا لگا دیا تھا، جسے بہت جلد احسن کے جذبوں کی آبیاری نے درخت میں بدل دینا تھا۔ جیپ لیاقت پور کی طرف اڑی جا رہی تھی، پر احسن کا دل ابھی تک اس حسین اور کومل لڑکی جس کا نام نتاشا کھوسا تھا اسی کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اور آنکھوں کی پتلیوں میں وہ اپنی پوری حشر سامانی کے ساتھ اتر آئی تھی اور دل اسے آوازیں دے رہا تھا۔ احسن نے مسکرا کر اپنے دل کو تسلی دی۔ صبر، پیارے صبر، اور بہت خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی۔ کار پورچ میں رکی اور وہ سینے سے بکری کے بچے کو لگائے اتر آئی۔ باوردی ڈرائیور نے اس کے اترتے ہی وہ دروازہ بند کر دیا تھا۔ گول ستونوں والے طویل برآمدے سے گزر کر وہ اپنے کمرے کی طرف جا ہی رہی تھی کہ بھاری باروب آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ نتاشا، یس ابھی، وہ پلٹے بغیر بولی، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے اتنی دیر تک گھر سے باہر نہ رہا کرو، آخر تم کب سمجھو گی؟ کبھی نہیں، شاید سمجھ بھی نہ جاؤں۔ تمہیں احساس ہے کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ ابھی میں باہر نہ جاؤں تو گھٹ جاؤں گی۔ مجھے زندگی پیاری ہے، میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، ابھی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے مت روکیں، اس حویلی میں قید نہ کریں۔ آشا اور شامیان نے تو کبھی نہیں کہا کہ وہ قید ہیں یا گھٹن محسوس کرتی ہیں، صرف تمہیں ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ ابھی وہ ذہنی طور پر خود کو ایڈجسٹ کر چکی ہوں گی، جبکہ میں نے کبھی بھی اپنی بہنوں کی طرح نہیں سوچا۔ زندگی کے لیے دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، ابھی زندگی کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ بس میں تنہائی کے شکنجے سے کچھ پل کے لیے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ پر پابندی نہ لگائیں ورنہ، اس نے اپنے ہونٹ کچلے، ورنہ، آفاق احمد کھوسا نے دانت کچائے، ورنہ شاید آپ بھی مجھے دیکھنے کو ترس جائیں۔ نہایت ہی کھردرا سا لہجہ تھا اس کا۔ آفاق احمد مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے اور وہ میمنے کے ساتھ ہی گڈاپ سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ دیکھا تم نے سعیدہ؟ آفاق احمد نے اپنے قریب کھڑی ہوئی سعیدہ کھوسا کو دیکھا۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا اور آنکھوں میں فکر و اضطراب کے سائے لہرا رہے تھے۔ آفاق احمد پاؤں پٹکتے ہوئے باہر چلے گئے اور سعیدہ نتاشا کے کمرے میں چلی آئی، جو قالین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ بکری کا بچہ اس کی گود میں اتنے اطمینان سے بیٹھا تھا جیسے کہ وہ گود بنی ہی اس کے لیے ہو۔ تاشی،
سعیدہ نے اسے پکارا۔ بس ماں، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ اس میں یہ خوبی ضرور تھی کہ مخاطب کی طرف دیکھے یا نہ دیکھے مگر جواب ضرور دیتی تھی۔ تم کیوں تنگ کرتی ہو؟ میں نے کسے تنگ کیا ہے ماں؟ ہمیں تنگ کرتی ہو تم۔ آپ کیوں تنگ ہوتی ہیں؟ جوان اولاد دان من ہو تو بتاؤ، بھلا والدین پر پریشان نہیں ہوتے؟ کیا کمی ہے تمہارے لیے؟ ماں، آپ نہیں جان سکتی کیا کمی ہے۔ میں وضاحت نہیں کر سکتی اس کمی کی جو میں محسوس کرتی ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، وہ دکھ سے بولی۔ مجھے بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ بس ماں، میں سمجھتی ہوں جیسے میں اس گھر میں، اس ماحول میں مس فٹ ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہتا ہے کہ میں مٹی کے بنے ہوئے چھوٹے سے گھر میں رہوں، جس کا آنگن کچا ہو اور دیواروں پر خوبصورت سبز بیلیں چڑھی ہوئی ہوں، گھر کے سامنے میٹھے پانی کی ندی بہہ رہی ہو۔ تاشی، تو ناشکری کر رہی ہے خدا کی۔ یہ ناشکری تو نہیں ہے ماں، میری خواہش ہے۔ مجھے خوف آتا ہے، میں بے تحاشا ڈیکوریٹڈ گھروں میں، اونچی اونچی دیواروں میں دم گھٹتا ہے میرا۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے ماں۔ نہایت ٹوٹی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ دیکھ تاشی، تجھے آفاق صاحب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تجھے انہوں نے کانوینٹ میں پڑھایا، کھوسا خاندان کی کسی لڑکی نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، مگر انہوں نے تجھے ہر طرح کی آزادی دی، پورے خاندان سے ٹکر لی۔ سعیدہ نے کہا۔ شاید یہی ان سے غلطی ہوئی۔ غلطی؟ سعیدہ نے حیرانگی سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ غلطی ہی تو ہے ماں۔ ابھی نے روایت توڑی، روایت شکن بنے اور مجھے بھی توڑ ڈالا۔ میری شخصیت کو انہوں نے مسخ کر ڈالا۔ اگر انہوں نے مجھ پر پھر اس حویلی میں قید کرنا تھا تو مجھے اڑان کیوں بخشی تھی؟ یہ ظلم کیا ہے ابھی نے مجھ پر۔ مجھے اس حویلی میں رکھا جاتا تو شاید میں بھی آشا اور شامیہ کی طرح خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی۔ ماں، میں ان کی طرح پردوں والی موٹروں میں نہیں جا سکتی۔ میں دنیا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تو کس مٹی کی بنی ہوئی ہے؟ سعیدہ ہار کر بولی۔ سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے ماں؟ اگر آپ میرے اندر کا دکھ جان لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، میرے کرب کا اندازہ ہوگا ماں۔ لوگ کہتے ہیں ماں تو اولاد کے دل میں اترتی ہوئی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماں تو اولاد کے دل میں اتری ہوئی ہوتی ہے۔ پھر آپ کیسی ماں ہیں؟ آپ کو میرے دکھ کی خبر نہیں۔ خود ساختہ دکھوں کی خبر ماں کو نہیں ہوتی۔ اگر میرا دکھ خود ساختہ ہے تو پھر مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، نہ پریشان ہوا کریں۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ بارے میں لوگ کتنی باتیں بناتے ہیں۔ تمہارے ابی کی عزت ہے، وقار ہے، اور تم اس عزت کو مٹی میں ملانے پر تلی ہوئی ہو۔ ماں، مجھ سے بحث مت کریں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، نتاشا چیخ کر بولی۔ اسے نصیحت بری لگتی تھی اور پھر وہ سمجھتی تھی کہ وہ حق پر ہے۔ جو بھی وہ اپنے بارے میں سمجھتی ہے بہتر سمجھتی ہے۔ ماں، آپ مجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتی؟ اس نے پوچھا۔ آخر کیوں؟ میں تنہا رہنے کی عادی ہوں، مجھے وحشت ہوتی ہے کسی کی قربت سے، مجھے زندہ رہنے دیں۔ کیوں ہے تو اتنی آدم بیزار؟ سعیدہ جاننا چاہتی تھیں۔ یہ آپ اب پوچھ رہی ہیں؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہ نئی بات تو نہیں، میں تو شروع ہی سے تنہا رہنے کی عادی ہوں۔ آپ کے فرائض میں تو بس یہ شامل تھا مجھے پیدا کریں اور پھر تنہائی کی دلدل میں پھینک دیں، ہے نا؟ نہ معلوم تو کیوں مفروضے گھڑتی رہتی ہے۔ تاشی، تجھے احساس نہیں کہ ہم تجھے کس قدر چاہتے ہیں؟ تبھی خود سے دور کر دیا تھا، نتاشا نے کہا۔ یہ مجبوری تھی، سعیدہ بولی۔ کیسی مجبوری؟ نتاشا نے پوچھا۔ میں اور تمہارے ابھی چاہتے تھے کہ تم کانوینٹ میں پڑھو، فر انگریزی بولو۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی تو میں چاہتی تھی میری بیٹی بہت سا پڑھے۔ آپ نے اپنے خوابوں کی بھیٹ مجھے چڑھا دیا، یہ کون سا انصاف ہے ماں؟ اصل میں آپ نے مجھے خشوع ماں سے دور کیا تھا، نتاشا نے کہا۔ پتہ نہیں تو کیوں ہر بات کا الٹ مطلب لیتی ہے۔ میں نے تجھے اپنے خوابوں کی تعبیر بنانا چاہا تھا مگر تو وہ نہیں بنی جو میں چاہتی تھی۔ ماں، شاید آپ کو علم نہیں، آگاہی بہت بڑا عذاب ہے۔ مجھے صرف اس حویلی کے قوانین پڑھائے جاتے ہیں تو یقین کریں میں آشا اور شیامہ سے بھی زیادہ فرما بردار ہوتی۔ آزاد فضاؤں میں اڑنے کے بعد تو کوئی پنچھی پنجرے میں رہنا پسند نہیں کرتا۔ پھر میں تو انسان ہوں، قوت گویائی جسے میسر ہو
وہ اپنے حق کے لیے بول سکتا ہے۔ بولنے اور بدتمیزی میں بہت فرق ہے اور تم بدتمیزی کرتی ہو۔ احتجاج کو بدتمیزی ہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسکرائی اور سعیدہ بل کھا کر رہ گئی۔ تبھی میمنہ چلانے لگا، خان زمان! نتاشا حلق پھاڑ کر چیخی اور چند لمحے بعد ملازم موجود ہوا۔ فیڈر تیار کر کے لاؤ، گولڈی کو بھوک لگی ہے۔ نتاشا میمنے کی نرم نرم جلد پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ جانوروں سے پیار کر کے تو خود بھی جانور بنتی جا رہی ہے، سعیدہ نے کہا۔ میں کچھ بننا چاہتی ہوں، جانور ہی صحیح۔ وہ ہنس دی اور سعیدہ ہونٹ کچلتی ہوئی اس کی خوابگاہ سے نکل گئی کہ اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کر کے سوائے دکھی ہونے کے اور کچھ نہیں ہونا تھا۔ دکھ اس کی رگ رگ میں کو کاٹتا تھا۔ لفظوں کے نشتر وہ چبوتی تھی جو سیدھے دل کی سرزمین میں کھپ جاتے تھے۔ نتاشا کو کبھی بھی تو ماں کے دکھ کا احساس نہ ہوا تھا، اسے اپنا دکھ سب سے بڑا لگتا۔ وہ بچپن ہی سے ایسی تھی، ضدی اور ہر بات پر مچل جانے والی۔ جب پہلی بار آفاق احمد کھوسہ سے کانوینٹ چھوڑنے جا رہے تھے تو وہ بہت خوش تھی اپنے سے چھوٹی آشنا کو، جو صرف 6 ماہ کی تھی۔ بار بار پیار کر رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی، آشا تم رونا مت، میں جلدی جلدی آتی رہوں گی، پھر چلنے جاؤ گی تو خواب کھیلیں گے۔ خوب کھیلیں گے۔ سعیدہ اور آفاق اس کی معصوم باتوں پر کتنی دیر ہنستے رہے تھے۔ آفاق احمد اسے چھوڑ کر لوٹ آئے اور پھر مصروف کچھ ایسے ہوئے کہ پورے 4 ماہ بعد اس سے ملنے گئے۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کو وہ حیران ضرور ہوئے تھے۔ وہ از حد کمزور اور چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ آفاق احمد چاہتے تھے کہ اسے ساتھ لے چلیں مگر اس نے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں ابھی، اور گھر جانے سے میری پڑھائی کا حرج ہوگا۔ نہایت آسانی سے اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ اس کی پہلی ضد تھی جو مانی گئی تھی۔ پھر تو ضد کرنا اس کا شیوا ہو گیا تھا۔ گھر آتی تو آشا کو پیار کرنے کے بجائے دھنک کر رکھ دیتی، روز تنگ کرتی تھی کہ اسے واپس ہاسٹل بھیجا جائے۔ اتنی ہٹ درم تھی کہ سعیدہ سے سمجھا کر تھک جاتی۔ وہ خورشید کے پاس گھر کر بیٹھی اور سعیدہ کی جان جل جاتی۔ بار بار اس نے نتاشا کو سمجھایا تھا، خورشید تمہاری سوتیلی ماں ہے، تم اس کے پاس نہ جایا کرو، وہ تمہیں کچھ کھلا کر مار ڈالے گی۔ تب اس نے یہ بات خورشید کو بتا دی۔ خورشید تو صبر کے گھونٹ پینے والوں میں سے تھی۔ اس نے نہ ہی آفاق سے شکوہ کیا اور نہ ہی سعیدہ کو برا بھلا کہا، بلکہ نتاشا سے کہہ دیا کہ وہ اس کے پاس نہ آیا کرے، مگر وہ ایک ضدی تھی، اس کی بات ہی نہ مانتی اور گھس گھس کر خورشید کے پاس بیٹھتی۔ کبھی کہتی، میری ماں ہے نا؟ ہاں، وہ ساری لاتی۔ پھر ماں آپ کو سوتیلی ماں کیوں کہتی ہے؟ خورشید کے دل پر برچھی سی اتر جاتی اور وہ کوئی جواب نہ دے سکتی۔ کیا واقعی آپ مجھے زہر دے دیں گی؟ خدا نہ کرے کہ میں ایسا سوچوں گی۔ خورشید اسے گلے لگا لیتی اور وہ روز اس سے یہی سوال کرتی۔ خورشید جواب ہی نہ دے سکتی۔ بھلا اس نے سوالوں کا وہ جواب کیا دیتی جن کا اس کے ذہن میں بھی عمل دخل نہ ہوا تھا؟ پتہ نہیں بعض عورتیں سب کچھ پا کر بھی بے چین کیوں رہتی ہیں، جیسے کہ سعیدہ تھی اور خورشید یہی سوچتی رہتی۔ اس نے تو آفاق احمد کھوسہ کے چھن جانے پر زیادہ نہ کم واویلا ہی نہ مچایا تھا۔ حالانکہ آفاق احمد نے عہد نہیں اس سے نبھایا تھا۔ وہ ہفتوں خورشید کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے، پھر بھی وہ صبر کے گھونٹ بھرنے کے باوجود آفاق احمد کے سکھ کی دعائیں مانگتی، اور جب نتاشا کی کلکاریاں حویلی میں گونجتی تھیں تو کتنی بار خورشید کا دل چاہا تھا اسے سینے سے لگانے کو، مگر سعیدہ کے خوف سے وہ نتاشا کی طرف دیکھتی بھی نہ تھی۔ پھر نتاشا جب پاؤں چلنے لگی تو خود ہی اس کی طرف آ جاتی۔ سعیدہ کو پتہ چلتا تو گھسیٹ کر لے جاتی اور نتاشا کی آیا پر برستی، تم سنبھالتی کیوں نہیں؟ پھر نتاشا بڑی ہوتی گئی، بولنے لگی، مگر سمجھنے کے لیے ابھی خاصی عمر پڑی تھی کہ آخر ماں کیوں روکتی ہے۔ ہاسٹل سے آتی تب وہ خورشید کے پاس گھسی رہتی۔ خورشید اسے نہ جانے کیوں اچھی لگتی تھی۔ اس کا پیار کرنا، سنہری بالوں میں انگلیاں پھیر کر کنگھی کرنا نتاشا کو بہت بھاتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ جب ایک بار نتاشا ہاسٹل سے گھر آئی تو وہ اداس آنکھوں، خاموش ہونٹوں والی خورشید اسے نظر نہ آئی۔ وہ حویلی کے سارے کمروں میں خشوماں کر کے آوازیں دیتی پھری۔ تب آیا نے بتایا، تمہاری خشوماں مر گئی ہے تاشی۔ کس نے مارا اسے؟ بے ساختہ نتاشا نے پوچھا اور اس کے اس سوال کا جواب کسی نے نہ دیا۔ مجھے پتہ ہے ماں نے میری خشوماں کو مارا ہے۔ یہ نتاشا کے اپنے ذہن کی اختراع تھی اور یہ بات 10 سالہ نتاشا کے ذہن میں ایسی بیٹھی تھی کہ نکل ہی نہ سکی۔
खशूमा तनहा रहती थीं और तन्हाई की दिमक इन्हें चाट गई थी। हाय खशूमा, ऐसा कब चाहा था मैंने। मैं बड़ी हो जाती तो तुम्हें यहाँ से ले जाती। तुम मर क्यों गई। वो पैरों तसव्वुर में खुर्शीद से बातें करती रहती। खुर्शीद की मौत का उसे बहुत दुख था। यही वजह थी कि वह सईदा से दूर होती चली गई। कैनारड कॉलेज से इसने 2 साल कबल ही ग्रेजुएशन किया तो आफाक अहमद खोसा ने उसे आगे पढ़ने से मना कर दिया और घर ले आए। हवेली की ऊंची दीवारों में इसका दम घुटने लगा था। वो कार लेकर निकल जाती थी और आफाक अहमद गरजते बरसते रह जाते। वो चाहते थे कि उसकी शादी कर दें, मगर वो शादी से बिदकती थी। आप अभी मेरी शादी का सोचें भी ना। मैं एक जिंदान से निकल कर दूसरे नहीं जाना चाहती। मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। आप मुझे खुर्शीद ना बनाएं। और आफाक अहमद तिलमिला कर रह जाते। नताशा की बदलियाजी देखकर तो आफाक अहमद ने आशा और शामिया को आगे नहीं पढ़ाया था। सिर्फ प्राइमरी तक ही वो घर में पढ़ी थी। स्कूल की शक्ल न देखी थी। अलबत्ता बिलाल को उन्होंने ग्रामर स्कूल में पढ़ाया। इन दिनों वो हसन अब्दाल में था। नताशा की जानिब से वो बहुत परेशान रहते थे, मगर कुछ भी ना कर सकते। वह तड़ जवाब देती थी। उसके शौक निराले थे। हवेली के वसी लॉन के एक कोने में उसने छोटा सा चिड़िया घर बना रखा था, जहाँ स्टेलवी तोते, चिड़ियाँ, मैना, खरगोश, बंदर थे। कितनी तो उसके पास बिल्लियाँ थीं। बकरी के मेमने वो शौक से रखती थी। रोज़ अपनी निगरानी में अपने ज़ू की सफाई करवाती, परिंदों को ग़िज़ा डलवाती, इन्हें अपने सामने नहलवाती। उसे जानवरों से प्यार था, इंसानों में तो वो ना बैठती थी। रिश्तेदारों में कभी किसी तकरीब में न गई थी, ननिहाल में न जाती। पिछले माह ही तो जब सारिया को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला था और शाकिर ने घर पर तकरीब का एहतमाम किया था, वो और फारीना इन सब को लेने आए थे। शाकिर ने मिन्नतें की थी, मगर इसने जाने की हामी न भरी थी। मैं खुले माहौल में रहना चाहती हूँ मामा। हवेली मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती आपके घर। मैं यही ठीक हूँ। नहायत सुकून से इसने इनकार किया था। आफाक अहमद खोसा इसके मुस्तकबिल से इंतहा से ज़्यादा परेशान थे, मगर वो क्या करते। इन्हें उलझे हुए गोले का दूसरा सिरा ना मिलता था, जिससे नताशा के जहन की उलझन का पता चल जाता। दरियाए चनाब के किनारे गीली मिट्टी पर नंगे पैर टहलते हुए अनस रज़ा ने एकदम ही अपने कदम चलती सारिया लगारी का मोमी उंगलियों वाला हाथ थाम लिया। सारिया ने गर्दन तिरछी करके नहायत मखमूर नज़रों से अनस की तरफ देखा। इसकी आंखों में बेतहाशा चमक थी और पंखड़ियों जैसे लब किसी अनजाने से एहसास के तहत मुस्कुरा रहे थे। अजब सुपुर्दगी की कैफियत इसके अंग अंग से आया थी। आई लव यू सारिया, कोई नई बात करो। सारिया ने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। मुझे इसके अलावा तो कुछ भी नहीं याद। किसके अलावा? वो तरंग से में थी कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं तो सब कुछ ही भूल गया हूँ। अगर याद है तो तुम याद हो। हूँ, सारिया लहक कर बोली। शक ना किया करो मुझ पर, वो तड़प कर बोला। मैं कब शक कर रही हूँ? मेरी मोहब्बत न्याय सच्ची है। और सुनो सारिया लगारी, मैं बहुत जल्द अपनी मामा को तुम्हारे यहाँ भेजूँगा। पागल हुए हो? सारिया ने झिड़का। क्यों भला, इसमें पागलपन की क्या बात है? भाई अंश अभी तो मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल है। पूरे 5 वर्ष पड़े हैं मेरी तालीम मुकम्मल होने में। मुझे तुम मत रोको। मैं जल्द अज जल्द तुम पर अपने नाम की मोहर सबूत करना चाहता हूँ। इसने बताया। इससे क्या होगा? सारिया ने पूछा। तुम मेरी कहलवाओगी? वो जज्बों की गर्मी में बोला। ज़रूरी है ऐलान करना, सारिया बोली। हाँ, ये बेहद ज़रूरी है। पता है सारों कि मेरा जी चाहता है एक एक को पकड़ कर बताऊँ, देखो ये है मेरी मोहब्बत, ये है मेरी ज़िंदगी, मेरी मोहब्बत, मेरी जान। बस बस। सारिया हंसने लगी और उसके लबों पर हाथ रख दिया। क्या खीखी लगा रखी है? इसने झिड़का। तुम बातें ही ऐसे कर रहे हो। सारिया की आंखों में चमक थी। तुम मेरे जज्बों का मजाक उड़ा रही हो। उसने मुंह फुला लिया। मोहब्बत बहुत ही आला और राफ़ी जज्बा है, और ज़रूरी तो नहीं कि इसकी तहशीर की जाए। सारिया ने समझाना चाहा। मोहब्बत की तहशीर की ज़रूरत मैं नहीं महसूस करता, पर सारो मेरा दिल चाहता है मैं बताऊं किसी को भी अपने और तुम्हारे ताल्लुक़ के बारे में। अंश ने वजाहत की। बताया तो है तुमने सिराज को, सारिया ने कहा। अरे राजू को सब पता है। इब्तदा का इल्म ही उसे है और इंतहा की खबर भी उसे ही होगी। इसने कहा। इंतहा क्या होगी? सारिया अबरू चढ़ाए। शादी, अंश बेसाख्ता बोला तो सारिया के गालों पर सुर्खी फैल गई।
अंश को लगा जैसे सारिया के आर्ज ना हो, कश्मीरी अनार हो। वो नया दिलचस्पी से इसे देखने लगा और सारिया इसकी नज़रों की तपिश से पिघलने लगी थी। मत देखो इस तरह, सारिया ने टोका। क्यों? अंश वजद में था। मुझे अपनी खबर ही नहीं रहती। सारिया ने नहायत सच्चाई से एतराफ़ किया। वो अपने जज्बों के इज़हार में नहायत सच्ची थी। तभी तो अंस रज़ा ने जब इसके आंगन दिल में अपनी मोहब्बत का गुज्जर बजाया तो वो नहायत गौर से इसकी आवाज़ सुनकर इसकी तरफ बढ़ी कि इसके कदम रुक ना सके। अंस रज़ा की आंखों की रोशनी में उसे बड़ी रोशन राह नज़र आई थी। वो खुद को मोहब्बत करने से बाज ना रख सकी थी। मोहब्बत जो बड़ा सुंदर सा जज्बा है, जो समंदर की तरह गहरा है, जिसकी कोई तह नहीं, और वो भी अंश की मोहब्बत के समंदर में उतर गई जहाँ उसे बेतहाशा सुकून मिला था। इसे लगता था जैसे मुद्दतों से इसकी रूह इसकी मुंतज़िर थी। रूह को शांति मिल गई थी। अंश का साथ उसे बहुत अच्छा लगता था। इसका कुर्ब सारिया को ज़िंदगी बख्शता था। तभी तो वो इसके साथ खुली फ़ज़ाओं में आ जाती थी। अंश राजू से बाइक मांग लेता और वो चिनाब पर आ जाते। और शेर शाह रोड की खुली सड़क पर तेज़ बाइक चलाना अंश को बेहद अच्छा लगता कि साथ में सारिया भी तो होती थी, जिसका दायां नरम और नाजुक हाथ इसके शाने पर होता था। अंश को महसूस होता जैसे सारिया के ये नाजुक हाथ इसका मुहाफिज हो। वह खुद में अनजाने से तवानाई महसूस करता। सारिया का कुर्ब इसे ऐसी खुशी बख्शता कि इसका जी चाहता कि इसे ये साथ दायमी हो जाए, हमेशा के लिए वो एक हों, कभी ना बिछड़ें। सारिया ये इतनी तेज़ी से इसके अंदर उतरी थी कि बाज़ मर्तबा वो खुद भी हैरान रह जाता। अपने अंदर की बदली बदली दुनिया पर हैरान होता। उसे हैरत तो ये होती थी कि भला मोहब्बत वो कर सकता था। हालांकि सारिया के मिलने से कबल इसका ख्याल था कि वो मोहब्बत अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसके अंदर ये बूटी उग ही नहीं सकती। वरना सोनिया खाकवानी, जिसकी नीली कांच ऐसी आँखों में बेअख्तियार ही डूबने को दिल चाहता था। कितने लड़के इस पर मरते थे और वो अंश रज़ा को देखकर एक आह भर लेती थी। कई बार अंश का दिल चाहा कि इसे कहे, मस्त नज़रों के ज़रिए मुझे पैगाम दिया करो सोनिया खाकवानी के मेरे दिल में ये जज्बा बेदार ही नहीं हो सकता, मगर वो कभी ना कह सका। सोनिया दिन बाद दिन पिघलती गई और फिर 1 साल बाद ही वो तालीम छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई। कई रोज़ क्लासरूम में सब में इसके चर्चे होते रहे। फराह हमीद की हंसी के घुंघरू अंश को देखकर बेतहाशा बजते थे। वो कभी कभी बरमला कह देती थी, भैया अंश हम इतने बुरे भी नहीं कि तुम हमारे पास बैठते ही नहीं। उसके अंदाज में दरपर्दा बुलावा छुपा हुआ होता था और अंश हंसकर टाल जाता और कहता, मैं राजू के बगैर कहीं नहीं बैठ सकता, आप राजू को राज़ी कर लें और हम हाजिर हैं। फराह हमीद खोल कर रह जाती और अंश मज़े लेता। सराज ने कई बार से कहा भी था, क्यों बेचारी का दिल तोड़ते हो, कभी तो इसके करीब बैठकर 2 मोहब्बत भरे जुमले उसे कह दो, मैं ये लत नहीं पालना चाहता, और फिर राजू मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। इसने न्याय सच्चाई से कहा, यार लड़कियों को पिटाने में क्या देर लगती है, 2 लफ्ज़ इधर उधर के बोलो और वो पागल तुम्हारी मोहब्बत में फ़ौरन गोडे गोडे धंस जाएंगी। सराज हंसकर बोला, मैं ये नहीं कर सकता। अंश कहता, क्यों? सराज घुरा कर पूछता, भाई ये मोहब्बत अपने बस का रोग नहीं, और फिर मेरी माँ को पता चल गया तो बच्चू वो खाल उधेड़ देंगी। उसने कांप कर कहा, कौन बताएगा इन्हें? सराज ने कहा, मेरी ही ज़ुबान फिसल गई तो फिर क्या होगा, काबू में रखना इसे। मैं अपने किसी भी प्यारे से झूठ नहीं बोल सकता, फिर वो तो मेरी माँ है, कायनात में उससे बढ़कर मुझे कोई प्यारा नहीं। फिर ये लड़कियों से मोहब्बत तो फजूल है, झूठ नीरा फ्रॉड, और ये मैं नहीं कर सकता। मगर अब अंश को लगता जैसे दुनिया में मोहब्बत के सच के अलावा कोई सच नहीं। मोहब्बत तो खुशबू है, मोहब्बत नूर है, मोहब्बत धनक है, रंग है। और ये सारिया के मिलने के बाद ही इस पर एक दाम में वही उतरी थी। उसे कायनात भी अब नए अंदाज में नज़र आती। वो इसके तसव्वुर में रहती, एहसासात में गूंजती थी, दिल में धड़कन बनकर धड़कती थी। रूह के वानों में वो सारिया लगारी की आवाज़ के घुंघरू महसूस करता था। एक अनजानी सी खुशी थी जो सारिया से मिलने के बाद खुद ब खुद अंश के दिल में उतर आई थी, और यह खुशी इसे बेहिसाब अच्छी लगी थी। जो गुजरी थी ज़िंदगी वो तो बस फीकी फीकी थी। अभी रंग बू से आशनाई हुई तो वो खिल उठा। हर पल इसके लबों पर मुस्कान रहती थी। दिल खुद ही खुश रहने को करता था। वो क्लासेस ऑफ होते ही सारिया की तरफ दौड़ जाता,
بعض मरतबा तो उसे सिराज का भी होश ना रहता और सिराज अपने दोस्त की इतनी शिद्दत पर सिदके दिल से दुआ करता कि खुदाया तू इस प्यारे लड़के के बिछड़ने का दुख ना देना। सिराज को भी तो वो बेहद प्यारा था और वो हरदम इसका ख्याल रखता। फिर कुछ यूँ था कि तारा और मीरू भी अंश पर जान छिड़कती थी। कभी कभार वो जा निकलता था गिलानी हाउस भी। सिस्टर थ्रेशल उसे बिल्कुल राजू और मीरू की तरह चाहती थी, मगर जब से वो सारिया से मिला था इसने गिलानी हाउस जाना कम कर दिया था। उसे तसव्वुर महबूब ही से फुर्सत ना मिलती थी। सारिया करीब होती तो इसकी कुर्बत उसे दीवाना कर देती थी और वो पास ना होती तो इसका तसव्वुर उसे निहायत पास कर देता। फुर्सत के लम्हात मिलते तो वो सारिया के साथ आउटिंग के लिए निकल आता। पेट पर पैरों एक साथ चलते हुए वो ज़रा भी न थकते थे। पीठ पर पैरों एक साथ चलते वो ज़रा भी ना थकते थे और अब अंश ने सोच लिया था कि इस बार वो लाहौर गया तो माँ से हर सूरत सारिया लगारी के बारे में बात करेगा, ख्वाह कुछ भी हो जाए। अगर वो ना मानी तो जब सिराज को इसने बताया तो इसने खशा जाहिर किया, इन्हें मानना पड़ेगा। राजू के सारिया मेरी ज़िंदगी है और मैं इसके बगैर सांस लेने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अंश ने जल्दी से कहा, फ़र्ज़ करो वो इख्तलाफ करें, आखिर तुम्हारे ख़ानदान में भी तो लड़कियां होंगी ना। यकीनन है, मगर इन्हें देखकर मेरा दिल नहीं धड़कता। कभी इनका ख्याल मेरे दिलो ज़हन पर हावी नहीं हुआ और मैं किसी ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिससे मुझे मोहब्बत नहीं, और शादी करूँगा तो सिर्फ सारिया से, हर सूरत हर कीमत पर। खुदा तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे, पर एक बात है, तू इतनी तेज़ी से ना दौड़ के जल्द थक जाए। सिराज ने कहा, क्या मतलब? अंश ने अनजान बनकर पूछा। नदियाँ जितनी तेज़ी से चढ़ती हैं ना, इतनी तेज़ी से उतर भी जाती हैं। सिराज बोला, मेरी मोहब्बत चढ़ती नदी नहीं है। तुम्हें क्या पता रोज़ ब रोज़ इस मोहब्बत में किस कदर इजाफा होता चला जा रहा है, और ये मोहब्बत शायद इश्क में, जुनून में बदल जाए। मैं तो उससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और सिराज ने इसे समझाना फजूल ही समझा। उसे पता था कि इस तरह के कामों में ऐसा ही होता है जब अपनी भी खबर नहीं होती, और वो भी तो मस्त उल अस्त था। सारिया लगारी के साथ उड़ा फिरता था, इससे बार बार इज़हार मोहब्बत करता और उसे ये सब बहुत ही अच्छा लगता था। बार बार अपनी मोहब्बत का इज़हार। उसे लगता जैसे पहली बार वो सारिया से बात कर रहा हो, और सारिया भी तो इसकी मोहब्बत पाकर किस कदर मगरूर थी, हवाओं में उड़ती थी। इसका भी जी चाहता था अंश अपने जज्बों के फुहारे लफ्ज़ों की सूरत में गिराता रहे और वो पोर पोर भीगती जाए। चढ़ती जवानी की उम्र थी, वो भी जज्बों से भरी हुई गुदाज लड़की थी, जिसे बेदार ही अंश ने किया था। उसे मोहब्बत के इसरार और रमूज़ से आशना किया था और वो बहुत जल्द मोहब्बत की हकीकत को जान गई थी। सब पहचान लिया था। दुनिया से रोशन लगती। अंश के साथ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कहकशां पर चल रही हो। अंश उसे छूता तो इसका पूरा वजूद कांप कर रह जाता। फिर भी उसे अंश का कुर्ब और लम्स अच्छा लगता। तुम्हें वो इसके साथ बेधड़क चली आती थी। इसने उसे अपनी मोहब्बत के साथ अपना एतबार भी तो दिया था, और यही एतबार तो था जो उसे अंश के साथ आंखें बंद करके चले आने पर मजबूर कर देता था। मोहब्बत में एतमाद पहली शर्त होता है। जहाँ एतमाद ना हो वहाँ पर मोहब्बत नहीं पिनप सकती, और इन दोनों को भी एक दूसरे पर बेहद एतबार था, और इसी एतबार की बुनियाद पर इनकी मोहब्बत का महल तामीर हुआ था, जिसके हुस्न में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा था। सालिया खातून ने मेज़ पर कलम रख दिया और उंगलियां चरखाने लगी। काम से फारिग होते ही एकदम ही उनकी ज़हनी रूह भटक कर रह जाती थी। जो ही फुर्सत मिलती दिमाग तरह तरह की ख्यालात की आमाजगा बन जाता। इन दोनों तो इन्हें रज़ा अली गिलानी शिद्दत से याद आते थे और वह तन्हाई में इनसे बेतहाशा शिकवे करती, अपने दिल की सारी हकायतें और शिकायतें इनसे कहती। हाय मलिक साहब, आपने मेरे दिल के टुकड़े तो किए थे, फिर घर में भी एक दूसरी औरत को बसा लिया, मगर उसे हवेली में क्यों ना रखा? वो क्यों अलग है? इसे आपने कब अपनाया? वो बहुत सोचती, मगर उलझी हुई गुत्थी ना सुलझती। वो इस गुत्थी को सुलझाते सुलझाते खुद उलझ कर रह गई थी। वो कौन है, कैसी है जिसे आप चाहते हैं मलिक साहब? क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है? जभी तो आपने उसे चाहा, उसे अपनाया और अब तक इसके साथ हैं। फिर हवेली में कौन है? क्या तीसरी बीवी? नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वो अपने जहन में उठने वाले सवाल को झटक देती। फिर हवेली खाली ही हो गई। माँ जी होंगी, फिर मासूम कलकारियाँ तो ना होंगी। कैसे सुने सुने दीवारों दर होंगे इस हवेली के, जहाँ ऐसे ने पाँव पाँव चलना सीखा था। वो मासूम सी हंसी हंसता था तो सारा माहौल हंस देता था।
وہ حویلی کتنی سنسان ہوگی ملک صاحب، کیا اس کی رونقیں پھر لوٹ آئی ہوں گی؟ طرح طرح کے خیالات انہیں پریشان کر دیتے اور دل میں ایسا درد اٹھتا، سارے وجود پر چھا جاتا۔ ان کے ذہن کی رگیں پھٹنے لگتیں، پھر بھی سوچیں ان کا پیچھا نہ چھوڑتیں، چمگادڑ کی طرح ذہن سے چپکی رہتیں، جونک بن کر ان کا لہو پیتی رہتیں۔ آپ سے میرا بہت گہرا تعلق ہے ملک صاحب، بہت پرانا تعلق جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ میں نواب پور کے مالک کی بیوی ہوں۔ یہ فخر کم نہیں ہے میرے لیے کہ میں نواب پور کے وارثوں کی ماں ہوں۔ پھر یہ بٹوارا کیوں؟ وہ جو انس کو ملا ہے راجو، وہ بھی تو وارث ہوگا نواب پور کا۔ اس کی ماں کو بھی تو آپ نے یہی ڈوز دیا ہوگا کہ وہ نواب پور کے وارث کی ماں ہے، اور وہ بھی میری طرح اپنی حیثیت اور حقیقت بھول گئی ہوگی۔ آپ کے کہے کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیا ہوگا۔ بھولی عورت جو مرد کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہے۔ راجو کی ماں بھی ایسی ہی بھولی عورت ہوگی۔ صالحہ کے لبوں پر زہر خوند پھیل گیا اور تبھی ان کی میز پر دائیں جانب رکھے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انہوں نے سر جھٹکا اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اوہ انس بول رہے ہو؟ کیسے ہو بیٹا؟ بیٹے کی آواز سن کر ان کی روح تک خندہ ہو گئی تھی۔ ضروری ہے بات کرنی ہے تو کرو، آنے کی اجازت دے دوں؟ وہ ضروری بات فون پر نہیں ہو سکتی۔ مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ اچھا آ جاؤ۔ ممتا پگھل کر رہ گئی۔ کیا راجو بھی ساتھ ہوگا؟ مگر کیوں؟ نہ جانے کیوں ان کا دل دھڑک اٹھا۔ تم اس کے گھر نہ جاتے تو آج وہ بھی تمہارے ساتھ آنے کی ضد نہ کرتا۔ خیر تمہاری مرضی، لے آؤ اسے۔ یہ خیال ضرور رکھا کرو کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہ تمہارے ماموں کا گھر ہے، جہاں ان کی جوان بیٹیاں بھی ہیں۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ اوکے، خدا حافظ۔ صالحہ خاتون نے سلسلہ منقطع ہونے پر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ راجو تم آؤ گے انس کے ہمراہ میرے دل کو پارا پارا کرنے؟ میں اپنی اولاد کے مقابل کیسے تمہیں دیکھ سکوں گی؟ تم انس کو عزیز ہو، بقول انس کے کہ تمہاری ماں بھی اسے بہت چاہتی ہے، مگر وہ آگ تمہاری ماں کے اندر نہیں سلگتی جس میں میں جھلس رہی ہوں۔ تم رضا علی کے بیٹے ہو، وہ حقوق جو اس نے احسن انس کو بھی دینے تھے وہ صرف تمہیں دیے۔ اپنے فرائض ملک صاحب نے پورے نہیں کیے، میں کیسے تمہیں برداشت کروں گی؟ راجیو، میں بہت حوصلہ مند عورت تھی، میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا، اور تم سے بن دیکھے ہی مجھے حسد محسوس ہو رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کیسے آگ لگی ہے دل میں جو میرا دل میرا پور پور جھلسا رہی ہے؟ وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے، کتنی زبردست ہے وہ جس کے ساتھ ملک رضا علی گیلانی اب تک رہ رہے ہیں، جس کے بچوں کو وہ چاہتے ہیں، اور میں تو شروع ہی سے کم نصیب رہی ہوں۔ نہیں صالحہ، تم کب نصیب ہو؟ ان کے اندر کی بہادر صالحہ ایک دم سے بیدار ہو گئی۔ تو بہت خوش نصیب ہے جس کی تابع دار اولاد ہو، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوتا ہے؟ ان کے اندر نے یہ دلیل پیش کی تو ذہن کی کھولن ایک دم ہی کم ہو گئی۔ انہیں لگا جیسے کسی نے دکھتے زخم پر روئی کے ٹھنڈے پھاہے رکھ دیے ہوں۔ بڑی آسودہ سی مسکراہٹ تھی جو ان کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ صالحہ خاتون بیڈ پر تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور ان کے دائیں جانب پڑے صوفے پر انس اور سراج بیٹھے تھے۔ سراج سامنے کیا آیا تھا؟ ایک دم ہی محبت کا طوفان صالحہ کے دل میں اٹھا تھا اور سراج کو انہوں نے لپٹا کر چوم لیا تھا۔ یہ میرے پیارے کا پیارا ہے تو آخر میں کیوں نہ اسے چاہوں؟ انہوں نے سوچا۔ اب راجو سے انہیں ذرا بھی نفرت تو محسوس ہی نہ ہوئی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ خاصی دیر تک عرفان سے گپیں مارتے رہے تھے۔ الفت نے گرم گرم کافی بنا کر پلائی تھی۔ پھر وہ دونوں صالحہ کے ہمراہ ان کے کمرے میں آ گئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی صالحہ نے پوچھا، کیا کام تھا تمہیں مجھ سے؟ مما آپ آرام سے بیٹھیں، پھر بتاؤں گا۔ انس نے ماں کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زبردستی ہی انہیں بستر پر بٹھا دیا، پھر ان کی پشت پر تکیے رکھ دیے۔ آخر اتنی چاپلوسی کی وجہ تو پتہ چلے۔ صالحہ مسکرائیں۔ آپ میری خدمت کو چاپلوسی کہہ رہی ہیں؟ وہ منہ بسور کر بولا۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسی خدمت نہیں کی، وہ بولی۔ احسن بھائی تو کرتے ہیں، انس نے کہا۔ چاپلوسی؟ سراج نے ایک دم کہا۔ نہیں، اس طرح خدمت کرتے ہیں، مما کے سر میں مساج تک کر دیتے تھے وہ، انس نے بتایا۔ اچھا، سراج نے حیرت سے کہا۔ تم نے کبھی کیا یہ کام؟ صالحہ خاتون بولیں تو وہ پرجستہ بولا، بھئی احسن بھائی تھے ہی آپ کی خدمت کے لیے۔ شریر، اب بتا کیا کام ہے؟ صالحہ جاننا چاہتی تھی۔ انس سراج کے قریب بیٹھ چکا تھا اور کونی اس کی کمر میں چبو رہا تھا
کہ وہ بات شروع کرے، کیونکہ سراج نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ساریہ کے بارے میں خود صالحہ خاتون سے بات کرے گا، مگر ان کا رعب اور وقار دیکھ کر سراج کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کس طرح شروع کرے۔ دونوں نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہے تھے، جبکہ صالحہ خاتون ہمتن گوش تھیں۔ بتاؤ بھائی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ صالحہ ان کی خاموشی سے بہت کچھ سمجھ تو گئی تھیں، مگر وہ ان کے منہ سے سننا چاہتی تھیں۔ وہ مما ایک بات کہنی ہے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کیا بات ہے؟ صالحہ نے کہا۔ یار میرو آپوں کو ہی لے آتے تو، انس نے آہستہ سے کہا۔ تو کیا ہوتا؟ سراج نے حیرانگی سے پوچھا۔ مما سے وہی بات کر لیتی، سراج ہاتھ مسلتے ہوئے بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخری چاہٹ کی وجہ کیا ہے، صالحہ خاتون بولی۔ مما آپ کو سمجھائیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، انس نے کہا۔ پاگل ہوئے ہو تم، مجھے الہام ہوگا بھلا۔ کہتے ہیں ماں تو اولاد کے دل میں گھسی ہوتی ہے، اسے اولاد کی ساری خواہشوں کی خبر تو ہوتی ہے۔ ایک آپ ہیں۔ اس نے منہ بنا لیا۔ مجھے بھی پتا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، وہ مسکرائیں۔ ریئلی مما؟ انس اٹھ کر تیزی سے ماں کے قریب چلا گیا اور بیڈ پر ٹک کر ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ مما پھر بتائیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کا امتحان ہے یہ، انس نے کہا۔ اگر میں یہ امتحان کلیئر کر لوں تو پھر انعام دوں گا۔ کیا انعام دو گے؟ ایک عدد خوبصورت سی بہو۔ بے ساختہ ہی انس کے لبوں سے یہ جملہ پھسلا جو اس کے اندر کی خواہش تھی۔ صالحہ خاتون نے بے ساختہ ہی اسے لپٹا لیا اور بولی، کون ہے وہ جس کے بارے میں مجھے بتانا چاہتے ہو؟ مما وہ بہت پیاری ہے، اتنی اچھی ہے کہ مجھے ساری دنیا میں اس جیسی کوئی نہیں لگتی۔ وہ سر جھکائے بولا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو یہی کیفیت ہوتی ہے، صالحہ خاتون آہستہ سے بولی۔ محبت کی برائیاں بھی اچھائیاں لگتی ہیں۔ مما میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ راجو سے پوچھ لیں۔ کیوں، راجو ہے نا اچھی وہ؟ انس نے گردن ترچھی کر کے سراج سے تصدیق چاہی، اس سے پہلے کہ سراج کچھ کہتا۔ صالحہ خاتون بولی، وہ تجھے پسند ہے نا تو میں کیوں انکار کروں؟ پر وہ ہے کون؟ وہ بہت اونچے خاندان کی ہے، رتن پور کے رئیس سردار قادر خان لغاری کی پوتی ہے، اور اس سے آگے تو صالحہ خاتون سے کچھ بھی نہ سنا جا سکا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور مارے سکتے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ انس کیا کہہ رہا ہے۔ ان کے ذہن میں تو بس دو نام گونج رہے تھے، رتن پور، سردار قادر خان لغاری۔ کہیں وہ سمینا کی بیٹی؟ نہیں۔ ایک دم ہی ان کے لب ہلے اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ انس، وہ لڑکی میری بہو نہیں بن سکتی۔ مما ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ انکار نہیں کریں گی، اس نے حیرانگی سے کہا، مگر اب میں انکار کر رہی ہوں۔ کیوں مما؟ اس کی آواز چیخ سے متشابہ تھی۔ بیٹا وہ بہت امیر لوگ ہیں، ہر کوئی اپنے جیسوں میں اچھا لگتا ہے۔ میں تیرے لیے بہت اچھی سی بیوی لاؤں گی، صالحہ نے بہلایا۔ نہیں مما، مجھے بیوی کے روپ میں صرف ساریہ لغاری چاہیے۔ انس ایک دم ہی بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا لہجہ حتمی اور پتھریلا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، صالحہ نے محسوس کیا، ان کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ مما میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا، انس نے بتایا۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ بے پرواہی سے بولی۔ مما آپ نہیں سمجھ سکتی کہ میں اسے کس قدر چاہتا ہوں، وہ نہیں تو کوئی نہیں۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ سراج بیٹا سمجھاؤ اسے، وہ بے وقوف ہے۔ کہاں رتن پور کے سرداروں کی بیٹی اور کہاں یہ؟ صالحہ خاتون کے لہجے میں درد بول رہا تھا۔ سراج کی سمجھ میں خود کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے، کس طرح پانسا پلٹا تھا۔ وہ حیرت زدہ سا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صالحہ خاتون نے پلنگ کی ٹیک سے سر لگا کر آنکھیں موند لیں۔ تم سمینا پھر میرے چمن کو خاکستر کرنے آ رہی ہو اپنی بیٹی کے روپ میں؟ تو اب ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اب انس تمہارے جال میں نہیں پھنسے گا۔ میں عرفان کو تو نہیں بچا سکی تھی، پر اپنے بیٹے کو بچا لوں گی۔ ایک عزم مصمم تھا جو ان کے دل میں لوہے کی مانند اتر آیا تھا اور وہ خاصی مطمئن ہو گئیں۔ انہیں لگا جیسے انس کو انہوں نے واقعی بچا لیا ہو۔